بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي 19 اور کرتے کیا ہو؟ جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں ہو، اور جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہو۔ وہ کیا ہے 19 وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ مکے میں یہ برائی موجود تھی، آج بھی برائی موجود ہے۔ مکے میں کیا تھا کہ اگر کوئی مر گیا خاندان کا سربراہ تو باقی رشتہ دار مختلف بہانوں سے ان یتیموں کا مال، ان بیواؤں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، جائیداد کے لیے ان سے شادی کرتے تھے، مال ہڑپ کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ آج کل کا پڑھا لکھا ورژن آج کی دنیا کا بہنوں کا مال کھا جانا۔ بہت ساری جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں پر مختلف بہانوں سے اور بڑے ٹیکنیکل جملات بول کر بیٹیوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بیٹی تم اپنے بھائی کو بخش دو۔ کبھی اپوزٹ کو چیک کیا ہے؟ کسی بھائی سے کہہ کر کہ بیٹا تو اپنی بہن کو بخش دے مال اپنا، دے گا؟ نہیں دے گا۔ تو ترازو تو برابر رکھ کے تولنا چاہیے۔ جب وہ دینے کو تیار نہیں ہے تو اس کو کیوں تیار کرتے ہو کہ اپنا حق چھوڑ دے؟ تمہاری سمجھ اللہ کی سمجھ سے زیادہ ہے۔ تم کہہ رہے بیٹی ہم آپ کو ایک مثلا یہ چیز لے کے دے دیں گے، فلان ہم آپ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے، پھر آپ کو جدھر آپ کا رشتہ کرا رہے ہیں ان کے پاس جائیداد ہے، لہٰذا آپ اپنی یہ جو چیز ہے یہ بھائی کو دے دیں۔ اللہ کو نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ اللہ کی عقل تم سے تھوڑی تھی، اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ پہلے سے کہہ دیتا کہ بہنیں بھائیوں کو معاف کر دیں اپنا حق۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، حقداروں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا جو ماہ رمضان سے ان دروس کو سن رہے ہیں، سورۃ النساء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وراثتوں کے حصے بتائے اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جس نے انہیں کراس کیا تو اللہ اسے جہنم میں پھینکے گا بھی اور ہمیشہ اس میں رکھے گا بھی۔ عمرے اور زیارتیں اور کرنے سے اور تسبیحاں توڑنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتے، یہ تو وہی معاف کرے گا جس کا حق غصب کیا گیا۔ اس لیے میں رک کے یہ بیان کرتا ہوں، اور شاید باتیں تلخ بھی لگتی ہوں، یہ باتیں جتنی بھی تلخ ہوں جہنم کے عذاب سے زیادہ تلخ نہیں ہیں۔ اور جو عقل مند ہے وہ کڑوی دوائی بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے، ڈاکٹر پہ غصہ نہیں آتا اس کو، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ معاشرے کی ناہمواریاں کیوں ہیں؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کتنی زیادہ بیٹیاں ایسی ہیں شوہروں کے ساتھ نہیں بنی اور اب ان کے پاس اپنی کوئی جائیداد بھی نہیں ہے اور وہ بیٹھی ہیں، بھائی کے گھر جائیں تو اس پر بوجھ ہے، وہ بھائی کے جو اس کا جائیداد کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بے شرم ہے، اس پر وہ بہن بوجھ بن گئی ہے، کہتا ہے دوسرے بھائی کو تو لے جا۔ ساری تو باپ کی جائیداد بانٹ لی، بہن کا حصہ کھا گئے، بہن نے معاف کر دی، اب دو واپس اس کو، اگر وہ بے سہارا ہوگی، خدا نخواستہ بیوہ ہوگی ہے جس کو طلاق ہوگی ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ، تم خود بھی حرام کھا رہے ہو اور اپنے بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو اور قیامت کے دن جواب دو گے۔ بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ ہڑپ کر کے اس کے بعد تم مسجدیں بھی بنوا دو، اللہ کے تم مجرم ہو، اللہ کے پاس تمہاری وہ مسجدیں بنوانا قبول نہیں ہے۔ تم نیازیں کھلاؤ، تم مثلا فرض کرو عزاداری کرو، تم جشن کی محفلیں برپا کرو، حرام کھا رہے ہو اور کھلا رہے ہو۔ تمہیں اللہ نے اجازت ہی نہیں دی اس مال میں تصرف کرنے کی جس مال کو تم کھا رہے ہو۔ اگر بہن کا حق کھایا ہے، اگر بیٹی کا حق کھایا ہے، توجہ فرما رہے ہیں،
تلخ باتیں ہیں لیکن قرآن مجید کی باتیں. مشرکین مکہ، کفار مکہ کی عادت تھی کہ جائیداد ہڑپنے کے لیے مختلف قسم کے بہانے بنا لیا کرتے تھے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر. 20 وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ محبت کرتے ہو، حب رکھتے ہو، حبًا جمّا، بڑی شدید محبت، اتنی شدید محبت کہ اللہ کے احکام کو روند ڈالتے ہو، دوسروں کے حصے ہڑپ کر جاتے ہو. اور پھر جب مصیبت آتی ہے کہتے ہو اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، تم نے اپنی حرکتوں سے اپنے ذلت کا سامان مہیا کیا. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو جی بھر کے، شدید محبت. 21 کلا، ہرگز نہیں، یہ دائمی نہیں ہے. یہ حرکتیں جو تم کر رہے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، اور مال سے محبت میں دوسروں کی میراث بھی کھا جاتے ہو، یہ دائمی رہنے والا نہیں ہے، ہرگز نہیں، یہ تمہیں ہمیشہ فائدہ نہیں دے گا. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. 22 وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آ جائیں گے. توجہ فرمائیے، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا رب آ جائے گا. یہ اس طرح سے اس کا معنی نہیں کیا جا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر یہ کیا معنی رب آ جائے گا؟ جب وہ ہے ہی ساتھ، جب وہ ہر جگہ پر ہے تو پھر آنے کا کیا مطلب ہے؟ بس جب ہم یہ اس قسم کی آیات کہ جو اللہ نے خود اپنے بارے میں واضح اور شفاف باتیں بتائی ہوئی ہیں، ان سے جب کوئی ظاہری معنی ٹکراتا ہوا لگے تو ایسی آیت کو کہتے ہیں آیت مثلا متشابہ. تو پھر محکمات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا معنی کرتے ہیں. تیرا رب آ جائے گا، یعنی مثلا تیرے رب کا وہ حکم آ جائے گا اور فرشتے آ جائیں گے اس دن، کیونکہ تذکرہ بھی قیامت کا ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت کا دن آئے گا اور رب کہیں اور ہوگا اور وہ پھر بعد میں آئے گا، ایسا تو نہیں ہے، بالکل واضح بات ہے. یعنی تیرے رب کا حکم آگے آ جائے گا. جب تیرے رب کا حکم آئے گا اور والملک، اور فرشتے آئیں گے صفاً صفا، صف در صف، جیسے ایک تیار لشکر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے بالکل الرٹ ہے، اس طرح فرشتے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اور جیسے سورہ نبأ میں پہلے گزرا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، اور وہ بھی پھر کوئی ہیرا پھیری نہیں، بالکل سیدھی اور صحیح بات کرے گا. آیت نمبر 23 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ، اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو، یعنی گویا کہ جہنم سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی، اہل محشر کو نظر آئے گی. یومئذ، اس دن، یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. یہ تذکر یتذکرو وہی ہے، ذکر سے تذکرہ یاد دہانی کرنا، تذکر یاد دہانی کو قبول کر لینا. اس دن یہ بڑے قبول کرنے والے بن جائیں گے. یومئذ، اس دن جب یہ سب ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، یتذکر الانسان، اس دن انسان متذکر ہوگا، یعنی اس نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. یا ہم یہ ترجمہ کریں اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی. لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن اب کیا فائدہ اس نصیحت کے سمجھنے کا؟ اب کیا فائدہ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم بات مانتے ہیں.
اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اب کہاں سے فائدہ ہوگا متوجہ ہونے کا؟ 24، اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ اب توجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب قرآن کی آیات یاد آ جائیں، اب نصیحت کرنے والوں کی نصیحتیں یاد آ جائیں اور کہے کہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے، تو اب فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر منہ سے کیا نکلے گا جب یہ پتہ چل جائے گا اب فائدہ کوئی نہیں ہے؟ آیت نمبر 24، یقولو کہے گا، اب کس حالت میں کہے گا؟ چیخ کر کہے گا، تڑپ کر کہے گا، رو کر کہے گا، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مختلف کیفیتیں ہیں جو اس پچھتاوے کے وقت انسان پر طاری ہوں گی۔ جملہ کیا بولے گا؟ یا لیتنی، اے کاش، قدمت لحیاتی، اپنی اس زندگی کے لیے میں نے آگے بھیجا ہوتا، یعنی اعمال صالح میں نے بھیجے ہوتے زندگی کے لیے۔ میں تو بڑا انویسٹر تھا، ادھر میں نے بڑی انویسٹمنٹس کی تھی، بڑے پروفٹ کماتا تھا، کاش میں نے یہاں بھی انویسٹمنٹ کی ہوتی۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اے کاش، قدمت لحیاتی، میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے۔ حیاتی، میری زندگی، یہ میری پچھلی زندگی تو ہوگی ختم، اب تو حیات ہے ہی یہی، لیکن اس کے لیے کچھ میں نے آرام و آسائش کا سامان آگے بھیجا ہوتا، انویسٹ کیا ہوتا۔ یہ انویسٹمنٹ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ایک مراد ہے، ورنہ نیک اعمال، چونکہ یہ پچھتا رہا کیوں ہے؟ اس لیے کہ برے عمل کرتا تھا اور لوگوں کا بھی مال ہڑپ کر جاتا تھا، تو پھر وہ تو اگر ہڑپ شدہ مال تو کہیں خرچ بھی کیا جائے اللہ کے راستے میں، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ میں پھر عرض کر دوں، وہ لوگ جو حرام کماتے ہیں اور پھر اپنے اپنے مسالک کے بتائی ہوئی ڈھکوسلوں کے مطابق اس کو کچھ دینی کاموں میں خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو حلال ہو گیا، آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، آپ سے بڑا غافل اور بے عقلی کا رویہ رکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ نے دین اسلام اور جنت میں جانے کا جو اصلی ترین سلیبس ہے، نصاب ہے، وہ آپ نے نظروں سے نہیں گزارا، اور آپ سنی سنائی پہ چلتے رہے، آپ سنی سنائی پہ چلتے رہے، اور اب آپ اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب آپ کے لیے سوچنا بھی مشکل ہے کہ جو حرام کھا چکا ہوں کیسے واپس کروں گا۔ لہٰذا میں والدین کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنے بچوں کو شروع سے قرآن کے اصول سمجھا دیں۔ یہ آپ کے سامنے میں ترجمہ پڑھتا ہوں، تھوڑے بہت الفاظ تبدیل کر کے وضاحت کرتا ہوں، اس میں سے 30 معنی کوئی نکال کے دکھائے، اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد ہے تو وہ مراد ہے، نہیں نکلتے، ایک ہی معنی نکلتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ بے ایمان، جو بے ایمان ہے وہ توبہ کرے، حرام خور توبہ کر لے۔ والدین سے عرض کروں، اپنے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو اپنے بچپن سے ہی یہ اصول قرآن کے انہیں بتا دیں، تاکہ ادھر ادھر کی تقاریر اور محافل میں جا کر اور ڈھکوسلے سن کر اور خرافات اور من گھڑت باتیں سن کر وہ اس کو دین سمجھنا شروع نہ ہو جائے۔ جیسے آج کی جو نسل ہے اس کی ایک کثیر تعداد، بھاری اکثریت قرآن سے دور ہے اور سنی سنائی باتوں پر عقائد بنا کر بڑے خوش، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے اس بات پر جو اس کے پاس موجود ہے۔ کہے گا اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔